اکثر کریٹرز کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ جب ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا آفٹر افیکٹ کے اوپر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری فائلس ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتی ہیں، ٹیمپلیٹس، ویڈیوز، ساؤنڈ ایفیکٹس، امیجز، پی ایم جیز، بہت ساری چیزیں ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتی ہیں، اور وہ چیزیں کوئی ڈاؤن لوڈس میں پڑی ہوتی ہیں، کچھ لوکل ڈسک ڈی سی فلاں فلاں جگہوں پر پڑی ہوتی ہیں، اور ہر چیز بکھری ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ مہینے پہلے یا کچھ سال پہلے جو پروجیکٹس کیے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے بہت سارے ایسٹس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوتے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے، یعنی اس کے اندر آپ نے مختلف طرح کے بیک گراؤنڈ میوزک، ساؤنڈ ایفیکٹس، بہت ساری چیزیں آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے کلیکشن بنایا ہوتا ہے، اور وہ مختلف جگہوں پر پڑے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کو کسی کرنٹ پروجیکٹ کے اندر جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے فولڈرز کے اندر فولڈر ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور بہت ہی سر کھپائی والا کام ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ایک ٹول ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام ہے لسٹرے۔ اس کے ذریعے سے آپ کسی بھی فائل کو آپ کے پی سی کے اندر جہاں بھی پڑی ہو آپ اس کو آسانی کے ساتھ ڈھونڈ سکتے ہیں، بس آپ کو اس کا نام پتہ ہونا چاہیے۔ مثلاً اب میں ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں، یہاں پر مجھے ایک بیک گراؤنڈ یوز کرنا ہے، ایک گریڈ ٹائپ کا بیک گراؤنڈ یوز کرنا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ تو اس کے لیے میں ڈبل کنٹرول پریس کروں گا اور میرے پاس ایک بار آ جائے گی، یہاں پر میں لکھتا ہوں گریڈ بیک گراؤنڈ۔ اب یہ میرے پاس اس نام کی جو بھی فائلیں ہیں میرے پی سی کے اندر پڑی وہ ساری کی ساری نیچے شو ہو گئی ہیں۔ اب اگر اس کو میں رائٹ کلک کروں تو اب یہ مجھے سارے یہاں پر یہ آپشن دے رہا ہے کہ اس فائل کو میں اوپن کر سکتا ہوں، جس فولڈر میں پڑی ہے اس کو میں کاپی کر سکتا ہوں، کٹ کر سکتا ہوں، اس کا پاس جو ہے وہ کاپی کر سکتا ہوں، اور اس کو کسی بھی پلیئر کے اندر جو ہے میں اس کو اوپن کر سکتا ہوں، اس کو میں یہاں سے ایکسٹریکٹ کر سکتا ہوں، اس کو کمپریس کر سکتا ہوں، اوپن وتھ کر سکتا ہوں، کاپی ایز اے پاس اس کو کر سکتا ہوں، بہت سارے آپشنز ہیں اس کے اندر۔ اور سب سے مزے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ میں فائل کو ڈائریکٹ یہاں سے امپورٹ کر سکتا ہوں اپنی کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر۔ مثلاً مجھے یہ والی فائل چاہیے تو میں یہاں سے اس کو ڈریگ کر کے اپنے سافٹ ویئر کے اندر لا سکتا ہوں۔ اب دیکھیں میں نے کسی فولڈر میں جائے بغیر مجھے صرف اس فائل کا نام یاد تھا، وہ میں نے سرچ کیا اور اس فائل کو ڈائریکٹلی یہاں پر ڈریگ کر لیا۔ اس سافٹ ویئر کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں، آپ فوٹو شاپ استعمال کر رہے ہوں، ایلسٹریٹر استعمال کر رہے ہوں، پریمیئر، آفٹر افیکٹ، کوئی بھی سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہوں، آپ کو جو بھی فائل چاہیے ہو آپ ڈبل کنٹرول پریس کریں، آپ کے سامنے ایک سرچ بار آ جائے گی اور یہاں پر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ مثلا مجھے ایک اوور لے چاہیے تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں اوور لے۔ اب یہ فائل جہاں پر بھی پڑی ہوگی وہ یہاں پر شو ہو جائے گی، اس کا فولڈر بھی شو ہو جائے گا، ایکچوئل میں وہ فائل بھی شو ہو جائے گی، اس کو میں ڈائریکٹلی یہاں پر امپورٹ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر کسی ایپ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، آپ سمپلی اس کا نام لکھیں، آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات اس کی ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹلی کسی ویب کے اوپر جانا چاہتے ہیں، مثلا میں یہاں سے کہتا ہوں کہ فیس بک اوپن کر دے، تو یہ دیکھیں جیسے میں نے یو آر ایل دیا، ٹائپ کیا، تو یہاں پہ دیکھیں آگے اوپن، آگے جو یو آر ایل دیا ان براؤزر، اگر میں یہاں پر انٹر پریس کروں گا تو یہ لنک کو اوپن کر دے گا۔ اس کے اندر اور بھی بہت ساری فیچرز ہیں، مثلا اس کے آپشنز کے اندر میں جاؤں تو یہاں پر دیکھیں اس کی کمانڈز یہاں پر ہیں، آپ اس کی کمانڈز کو بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ اب فائل سرچ میں یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں، فولڈر بھی سرچ کر سکتے ہیں، فائل، ڈاکومنٹ، پکچر، ویڈیو، آڈیو، یہ ساری چیزیں آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر باقی اس کی کچھ سیٹنگز ہیں کہ کن کن ڈرائیوز کو آپ ایکسیس دینا چاہتے ہیں۔ اس کا ہاٹ کیز ہم یہاں پر اپنی مرضی سے اس کو اسائن کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ویب سرچ کے کچھ آپشنز ہیں، اس کے بعد یہاں پر مینیو کی سیٹنگز ہیں کچھ، اور انٹیگریشن یہاں پر، اس کے علاوہ یہاں پر انٹیگریشن کا بھی ٹیب ہے۔ اپیرنس میں دیکھیں تو یہاں پر ڈارک موڈ بھی ہے، لائٹ موڈ بھی ہے، یہاں پہ فالو سسٹم، یعنی کہ اگر آپ کے سسٹم کا ڈارک موڈ ابھی آن ہے تو یہ ڈارک ہی ہوگا، اگر لائٹ موڈ آن ہے تو یہ لائٹ موڈ ہی شو کرے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ جنرل سیٹنگز ہیں، یہاں پر لینگویجز ہیں، آپ لینگویج چینج کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے زیادہ تر انگلش ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ اس کی سیٹنگز، اور یہ کریٹرز کے لیے بہت کام کی چیز ہے، یعنی کہ خود مجھے جب میں ویڈیوز ایڈٹ کرتا تھا تو بہت الجھن ہوتی تھی کہ آپ فولڈر میں جائیں، اس کو اوپن کریں، دیکھیں، ڈھونڈیں، زیادہ تر ٹائم اسی میں لگ جاتا تھا۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کچھ بیک گراؤنڈ میوزک ڈاؤن لوڈ کیے تھے کسی اور پروجیکٹ کے لیے، لیکن وہ میں نے یوز نہیں کیے، لیکن میرے کسی ڈسک کے اندر، کسی دور فائل کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور وہ آج مجھے چاہیے،
تو میں ڈبل کنٹرول پریس کروں گا، یہاں پر اس کو سرچ کر لوں گا. اب دیکھیں یہاں پر یہ موشن بیک گراؤنڈ آ گیا ہے. یہاں پر میں انٹر پریس کیا تو یہ فولڈر میرے پاس اوپن ہو گیا. اگر میں ڈائریکٹلی کسی چیز کو یہاں پر امپورٹ کرنا چاہتا ہوں فوٹو شاپ کے اندر یا پھر پریمیئر کے اندر یا پھر کسی اور سافٹ ویئر کے اندر، تو میں ڈائریکٹلی بھی اس کو امپورٹ کر سکتا ہوں. اب دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ میرے پاس امپورٹ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے فائل ایکسپلورر سافٹ ویئرز ہیں. ان میں سے ایک ایوری تھنگ ہے، پہلے میں نے وہ بھی کافی یوز کیا ہے، لیکن یہ سافٹ ویئر مجھے زیادہ پسند آیا کیونکہ یہ ایزیلی آپ کسی بھی فائل کو جہاں پر بھی ہوں، آپ پی سی کے اوپر کسی سافٹ ویئر کے اوپر ہوں، تو آپ ڈبل کنٹرول پریس کر کے اس فائل کو ایکسیس کر سکتے ہیں.